بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے امیون سسٹم کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر یہ ایک دفاعی نظام بنایا ہوا ہے، اور یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو مضبوط رکھنا، مضبوط کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسے کرتے ہیں، کافی دیر سے کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں تو ان کالوں کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وقت ملا تو اس کے اوپر اور تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ کالرز کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بڑا انفارمیٹو تھا، بڑی جزاک اللہ خیر۔ گفتگو آپ نے۔ جزاک میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے آج سے کچھ 10-15 سال پہلے ایک پراپرٹی لی تھی انویسٹمنٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ مجھے جو نہیں لینی چاہیے تھی، بعد میں میرے ساتھ بہت غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ پہ تھی، تو میں اس کو بیچنا چاہ رہا تھا کہ ایون میری پرچیز پرائس پہ بھی کوئی لے لے تو میں اس کو نکال دوں، تاکہ میں تو کوئی پروفٹ لینا نہیں چاہ رہا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پراپرٹی ایسے ایریا میں ہے جو کہ بک نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کرائے پہ وہ ہے، تو کچھ اس میں تھوڑا سا پروفٹ آتا ہے مجھے 200-300 پاؤنڈ مہینے کا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا میں اس کو کیا کروں، میں کسی کو دے دوں؟ اب وہ ظاہر میں انکم تو نہیں لینا چاہ رہا ہوں، تو جب تک وہ پراپرٹی نہیں بکتی اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے کہ میں وہ جو پیسے جو 200-300 پاؤنڈ مہینے کے، کیا سال کے بعد میں دیکھ کے اتنا مجھے منافع ہوگا وہ میں کسی کو دے دوں؟ تو کیا یہ مناسب ہے، یا یعنی اس کا کیا خیال ہے اسلام پوائنٹ آف ویو سے کیا اس کا طریقہ کار گائیڈنس کر دیجیے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی تک وہ پراپرٹی ہے، کافی سالوں سے آپ نے لی ہے، اب وہ بک نہیں رہی آپ سے، اور آپ اس کو کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے نہیں لینی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ مجھے انٹرسٹ اچھا انٹرسٹ پر، اچھا ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ نہیں لینی چاہیے تھی، غلطی ہو گئی، میں اس کو تو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی، تو اگر آپ اس کو یعنی پرائس ڈاؤن کر کے بیچیں تو کیا خیال ہے پھر بھی نہیں بکے گی؟ میری جو پرچیز پرائس ہے جس میں نے لی تھی، میں نے وہاں پہ بھی لگا دی کہ اتنے بھی لے کے جب میں اس سے پروفٹ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جتنے کی لی تھی اتنے کی مجھے بک جائے، تو اور پھر بھی نہیں بک رہی۔ اور نہیں، میری اگلی یہ عرض تھی کہ اس کی جو پرچیز پرائس ہے اگر اس پر بھی نہیں بک رہی تو اگر آپ اس پرچیز پرائس سے تھوڑا سا کم کر دیں تو پھر بھی نہیں بکے گی، ظاہری بات ہے پھر بکے گی۔ کم سے کم آپ 20-25 ہزار کم کریں تو پھر شاید چانس ہے وہ بک جائے۔ جی، تو اس میں پھر نقصان جو ہوگا وہ اس کے سلسلے میں کہہ رہا تھا، وہ پھر اتنا وہ میں بیئر نہیں کر سکتا، تو میں کہہ رہا تھا کہ جتنی دیر تک میرے پاس رہے، نہیں جب نہیں بکی، کیا میں اس کو جو منافع آ رہا ہے وہ میں کسی کو دیتا جاؤں تاکہ اس میں کوئی بینیفٹ نہ لے سکوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ آئی ریسپیکٹ یو الاٹ، کیونکہ آپ تقریباً 18 منٹ سے، ساتھی کہہ رہے ہیں آپ 18 منٹ سے انتظار کر رہے ہیں، اور آئی ایم ریئلی سوری سب سے پہلے کہ آپ کو آپ نے اتنا ہولڈ کیا ہے، کیونکہ 18 منٹس از اے ویری لانگ ٹائم، اور باقی بھی ساتھی ان کو بھی میں اپولوجائز کرتا ہوں، لیکن چونکہ وہ موضوع اس طرح چلا ہوا تھا، لیکن چونکہ آپ اتنے مخلص اتنے رہے تو میں جو سوئچ بورڈ ہے ان کو کہوں گا کہ آپ کو مسجد کا نمبر دے دیں، اور پرسنل آپ سے ڈیٹیلز لے کر جو ایڈوائس ہوگی آپ کی پرسنل انشاءاللہ وہ آپ کو میں پھر جو بھی مناسب ہوگی، کیونکہ آن دی ایئر سرٹن تھنگز آدمی پوچھنا چاہتا ہے وہ آپ کی پرائیویٹ چیزیں ہیں، تو اس لیے آن دی ایئر نہیں جواب دیتا ہوں، آپ کی جو پرسنل سرکمسٹانسز ہیں ان کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ آئی ول گیو یو پرسنل ایڈوائس۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم لوگ ساری فیملی بہت روٹین سے دیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ یہ پروگرام کنٹینیو رکھنے کی توفیق دیں، اور شکریہ آپ اسی کا، طرح ہم لوگ نالج حاصل کرتے رہیں۔ شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ میرا یہ کویسچن ہے کہ یہاں یو کے میں جو لوگ اسٹوڈنٹ فائنینس ہائر ایجوکیشن کے لیے، ڈگری کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا یہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے، جن لوگوں کے پاس اوبویسلی سیونگ نہیں ہوتی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ اس میں انٹرسٹ بھی انوالو ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ لون دیتے ہیں اور اس پہ انٹرسٹ چارج کرتے ہیں، جیسے ہی ایجوکیشن ختم ہو جاتی ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے انٹرسٹ اس پہ چارج ہونا۔ تو جن کی انکم تو ہائی ہوتی ہے ان کی ایک انہوں نے ایک سرٹن ایوریج رکھی ہوئی ہے، آئی تھنک 21 یا 25 اب کر دی ہوئی ہے، اس سے زیادہ جائے گی اگر پر ایئر تو وہ پھر اس پہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی انکم اتنی ہائی نہیں ہوتی کہ وہ 21,000 یا 25
6,000 ایئر کا ارن کر سکیں تو وہ ان کو مطلب نہیں بھی کاٹتے، لیکن 30 ایئرس کے لیے یہ ان پہ لون ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا مسلمس کے لیے یہاں پہ یہ لینا جائز ہے اسٹڈی کرنے کے لیے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، کچھ ہمارے اسکالرس کہتے ہیں کہ نہیں جائز، ربا ہے. تو آپ پلیز تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس پہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، نو پرابلم. جی تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ. انہوں نے جو سوال کیا، اہم سوال کیا، اور کوشش کروں گا اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل عرض کرتے جاؤں اور پھر واپس آؤں گا اپنے موضوع کے اوپر. اور سوال یہ کیا کہ آج کل جو ینگسٹر ہیں جب یونیورسٹی جاتے ہیں کورس کرنے کے لیے تو یونیورسٹی فیس جو ہیں بہت مہنگی ہیں، بلکہ ایک کورس کے لیے بعض اوقات ایک سال کے صرف جو فیس ہیں کورس کی فیس بعض اوقات 9,500 پاؤنڈ کے ہوتے ہیں، 10,000 پاؤنڈ تک بھی چلے جاتے ہیں. اب ایک ینگسٹر وہ اسکول سے کالج اور کالج کے اندر سے سیدھا یونیورسٹی کے اندر جب جاتا ہے تو اس کے پاس اپنی سیونگز تو ہے ہی نہیں، اور موسٹلی منیمم جو کورسز ہیں وہ 3 سال کے ہیں. تو پہلے سال کے لیے اس نے 9,500 چلو 10,000 کہہ دو، راؤنڈ آف 10,000 3 سال کے اندر 30,000 تو اس کے اوپر فوراً. تو وہ پیسے کہاں سے لائے؟ پہلے زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا ان پریویس ٹائمز، تو اس وقت حکومت کی طرف سے گرانٹس ملتی تھی. اب حکومت گرانٹس دیتے نہیں ہیں اور فیس جو ہیں وہ دیتے نہیں ہیں. اب اس کا ایک ہی طریقہ حکومت نے بتلایا ہے کہ ہم ان کمپنیز کے ذریعے آپ کو لون دیں گے. حکومت نے دیتی کمپنیز ہوتی ہیں اور وہ اس طرح جیسے بینک سے آپ لون لیتے ہیں گھر خریدنے کے لیے، تو ادھر سے بھی آپ لون لے لیتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ جب آپ یونیورسٹی سے فارغ ہو جائیں اور آپ کی تنخواہ آج کل تھریش ہولڈ تقریباً 25,000 پاؤنڈ کی تنخواہ ہوگی، تو اس وقت پھر وہ آپ سے پیسے واپس لینا شروع کر دیں گے ایک خاص مقدار کے اندر، آہستہ آہستہ ہر مہینے اتنے آپ کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں. ادھر تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف جو آپ نے پیسے لیے وہی ڈیڈکٹ نہیں کرتے بلکہ اس کے اوپر سود بھی لگاتے ہیں، انٹرسٹ لگاتے ہیں. تو اگر آپ نے جتنے پیسے لیے ہیں اگر اتنے ہی آپ سے واپس لیتے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ تو جیسے عام قرضہ انسان لیتا ہے اسی طرح آپ نے قرضہ لیا، قرضہ واپس. لیکن یہاں تو وہ اس کے اوپر سود لگاتے ہیں. اندے سیٹ وہ آپ کو پہلے سے بتلا دیتے ہیں کہ ہم اتنے % آپ کے اوپر سود لگائیں گے. جب آپ کے اوپر سود لگائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ جیسے ایک شخص وہ بینک سے پیسے لے کر سود کے ساتھ اپنا گھر خریدے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر، کیونکہ وہ سود ایک معاملات کے اندر انوالو ہے. تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ سودی نظام کے اندر سود اس کو آخر میں دینا ہی پڑے گا. کچھ علماء، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرضہ نہیں ہے بلکہ ان کی طرف سے منحہ ہے. یہ کچھ ٹیکنیکل ورڈز ہیں، کیونکہ اگر آپ کی 25,000 سے کم تنخواہ ہے تب تو آپ کو ان کو دینا ہی نہیں ہے. اور عام قرضے کے اندر یہ شرط نہیں ہوتی. قرضہ تو یہ ہے کہ جتنا آپ نے لیا اتنا ہی آپ کو واپس دینا ہوگا، چاہے آپ کی تنخواہ اوپر ہو یا نیچے ہو، آپ کو وہ دینا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، ان کی دوسری ایک شرط یہ ہے کہ آپ وہ پیسہ واپس دیتے رہیں گے 30 ایئرز 30 سال تک. اگر 30 سال تک آپ نے نہیں دیا، پورے نہیں ہوئے تو ادھر ختم. اب 30 سال کے بعد آپ کو دینے نہیں ہے. 30 سال انہوں نے مقدار رکھی ہے. تو یہ علماء فرماتے ہیں یہ قرضہ نہیں ہے بلکہ ان کی طرف سے منحہ ہے، کیونکہ قرضے کے اندر 30 سال چھوڑ کر 40 سال بھی ہو جائیں تب بھی اگلا قرضہ معاف نہیں کرتا. یہاں تو وہ جو کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر 30 سال تک آپ نے ادا نہیں کر سکے تو ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. تو خیر وہ ان کی اپنی رائے ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے، کچھ علماء اس کے اوپر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ لون نہیں ہے بلکہ ان کی طرف سے منحہ ہے، اس لیے اس کی اجازت ہے. لیکن اگر صحیح دیکھیں تو یہ اسٹوڈنٹ لونز کے اندر اگر دیکھیں تو یہ واقعی آپ ان سے قرضہ لے رہے ہیں اور قرضہ لے کر جب واپس دیتے ہیں تو سود کے ساتھ واپس دیتے ہیں، اور چونکہ سود اس کے اندر انوالو ہے اس لیے وی شوڈ اوائڈ اٹ. کچھ سال پہلے جو پہلی حکومتیں تھیں ان کے ساتھ علماء نے بیٹھ کر یہ بات ان کو سمجھائی بھی کہ آپ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی الٹرنیٹیو رکھو. تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے اپنی ایک کور گروپ بنائی تھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی لی وے نکالنے کی کوشش کریں گے.
لیکن جب ان کی حکومت مستحکم ہو گئی، اس وقت ڈیوڈ کیمرن کی حکومت تھی اور اس نے اپنے منسٹرز وغیرہ سے، تو پھر اپنی بات سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس سے پھر کوئی آگے بات بڑھی نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو لینا ہے تو لو، نہیں لینا ہے تو آپ کی مرضی ہے. تو فی الحال وی آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن، اسپیشلی جو غریب ہیں یا جو اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکے کہ جو اپنی یونیورسٹی فیس ادا کر لیں. لیکن اس صورت کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان ینگسٹروں کو، بہت سارے ینگسٹر جب آتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ویکینڈ کا کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈتے رہو، آن دا سائیڈ اپنی پڑھائی بھی کرتے رہو اور سائیڈ میں اپنا کام بھی کرتے رہو اور کسی سے تھوڑی بہت قرضے کے طور پر مدد بھی کرتے رہو، تاکہ یہ آپ کی یونیورسٹی کے جو ایئرز ہیں اور یہ جو فیس ہیں یہ آپ پوری کر لیں. تو بس دعا کرتے رہو، اللہ رب العزت ان کے لیے آسان فرمائے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے مولانا صاحب ٹی وی کھولا، ماشاءاللہ آپ کے پہلی دفعہ میں آپ کو دیکھا اور مجھے اچھا لگا جو آپ وائرس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں تو کیا کہتے ہیں، ایسا کرتی ہوں کہ جب بھی باہر جاتی ہوں وضو میں جاتی ہوں اور 2 ڈراپ اولیو آئل کے اپنے ناک میں ڈال لو اور منہ پہ، چہرے پہ، آنکھوں کے سائڈ پہ، ہاتھوں پہ لگا کے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیتون اور انجیل کی قسم کھائی ہے، صحیح، تو 2-3 دانے انجیل کے کھا لیتے ہیں اور باقی درود شریف کی ورد کرتے ہوئے جاتے ہیں. اللہ مالک ہے، جو ہوگا تو دیکھا جائے گا. صحیح. اور کیا ایسا کرنا اچھا ہے؟ بہت اچھا. روشنی ڈالیے گا. ٹھیک ہے. اور مزید بتائیے گا ہمیں کہ اور کیسے ہم اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، پروردگار، پوری دنیا میں جو یہ وبا آئی ہوئی ہے. اور مولانا صاحب میں بہت سخت بیمار ہو گئی تھی، تو میں نماز وغیرہ کچھ نہیں پڑھ سکی، اتنا سخت مجھ کو فلو ہو گیا تھا. انہیں ریسنٹلی ابھی میرے والدین بھی دنیا سے چلے گئے. ہمیشہ میں سورۃ اخلاص، درود اور کلمے کا ورد رکھتی ہوں، ماشاءاللہ سب کو بخشتی ہوں. تو مجھے نا خواب میں نظر آیا کہ خانہ کعبہ جو ہے میرے گھر کے پاس آ گیا. تو میں صبح اٹھتی ہوں خواب میں، تو جب پردے ہٹاتی ہوں تو میں کہتی ہوں سبحان اللہ، خانہ کعبہ ادھر آ گیا میرے گھر کے پاس، کھڑکی کے پاس. تو پھر میں باہر جاتی ہوں تو بارش ہو رہی ہے، تو مجھے کوئی کہتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے والد صاحب بہت بیمار ہیں اسپتال میں. تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے کہا جو ہوگا سو ہوگا. میں نے اللہ کا نام لے کے غسل کیا اور اپنی قضا نمازیں ادا کی اور سب پر جیسے میرے احسار ثواب سب کو کیا، اپنے والدین کو کیا. اس کا بتا دیجئے کہ خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا، اس کا کیا مطلب تعبیر ہے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ مختصر کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو جیسے یہ بہن بتلا رہی تھی کہ اولیو جو ہیں یہ یعنی زیتون، اور اسی طرح فگز یعنی انجیر جس کو ہم کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی قرآن کریم کے اندر قسم بھی کھائی ہے والتین والزیتون. تو یہ دونوں چیزیں اگر انسان کھا سکے تو اس کی وجہ سے انسان کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. اسی طریقے سے تیسری شہد، ہنی. شہد کے اندر اللہ رب العزت نے اینٹی آکسیڈنٹس رکھی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے جو اندرون جو امیون سسٹم ہے وہ بھی مضبوط ہوتا رہتا ہے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ڈیٹس یعنی کھجوریں. کھجوروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جتنی اچھائی رکھی ہوئی ہے، تمام کے تمام کھانے اچھے ہیں، لیکن یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ اگر آپ لکھتے جائیں اور کسی نہ کسی موقع کے اوپر تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ ان کو استعمال کرتے رہو. ضروری نہیں کہ انسان سب کے سب اکٹھے ایک ہی موقع کے اوپر سب کھا لے. تو اولیو یعنی زیتون، انجیر، فگز، اسی طریقے سے ہنی یعنی شہد، اور چوتھے پر ڈیٹس یعنی کھجور. یہ جو 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کو تو آپ خوب اچھی طریقے سے کھائیں اور ان کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس یعنی وہ تیزاب کی جس کی وجہ سے انفیکشنز دور رہتے ہیں، انفیکشنز دور ہوتے ہیں، وہ انسان کے اندر تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے تاکہ انفیکشنز دور رہیں، اور اگر انفیکشن آوے بھی تو اس کی وجہ سے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے
اب دوسری چیزوں کی طرف وٹامن سی، دیٹس ویری 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 گڈ فار آور امیون سسٹم. ہمارے امیون سسٹم کے لیے وٹامن سی، 3 وٹامنس جو ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. وٹامن سی بھی، وٹامن B6 اور وٹامن ای. اب وٹامن سی کن کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ یہ جتنے بھی سٹرک فروٹس ہوتے ہیں نا، سٹرس فروٹس، مثال کے طور پر اورنجز ہو گئے، لیمنز ہو گئے، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اگر آپ دیکھیں گے تو ناشتے کے اندر اورنج جوس، جو خالص اورنج جوس، ایک تو وہ جو خالص نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈبوں کے اندر شوگر کے ساتھ، پتہ نہیں کس کے ساتھ اور پاؤڈر کے ساتھ بنا کر وہ ملا ہوا ہوتا ہے، ڈائلوٹ وغیرہ ہوتا ہے، وہ اصل اورنج جوس نہیں ہے، وہ تو کیمیکل سے بنایا ہوا ہے اصل اورنج جوس جو ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو حکماء ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا جو علماء ہیں یا اس طرح جو ہیلتھی آپشنز والے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبح صبح اورنج جوس پیتے ہیں ناشتے کے اندر. تو اورنج جوس ہو، سٹرس فروٹس جتنے بھی ہیں یا اور جتنے بھی فروٹس ہیں، ان تمام کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے بڑی زبردست وٹامن سی رکھی ہوئی ہے. اور اس وٹامن سی کی وجہ سے جو ہے انسان کا جو امیون سسٹم ہے، اللہ رب العزت نے جو دفاعی نظام رکھا ہوا ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چیزیں کھائیں گے تو یہ وائرس انسان کو پہنچے گا ہی نہیں، آپ بیمار ہی نہیں ہوں گے، اس طرح ہرگز کوئی نہیں کہہ سکتا. بیماری اگر لگنی ہو تو مضبوط سے مضبوط شخص، بلکہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی لگ سکتی ہے. اگر کسی کے مقدر میں بیماری یا وائرس یا کوئی النس لگنی ہو تو اس کے مقدر میں اگر لکھا ہے تو وہ ضرور لگے گی، چاہے وہ دنیا کی مضبوط سے مضبوط امیون سسٹم ہو، مضبوط سے مضبوط دوائیاں ہو. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمارے کھانے پینے ہمیں دیے گئے ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے طور پر اپنا دفاعی نظام، اپنے اسباب جو ہے وہ اختیار ضرور کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعقل البعیر ثم توکل علی اللہ، تم اپنے اونٹ کو باندھ لو پھر اللہ پر توکل کر لو. تو اپنے اونٹ کو باندھ لو مطلب اپنے جو اسباب ہیں مضبوط ان کو اختیار کر لو، اور اس کے بعد جو ہے آپ اللہ پر توکل کرو. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو بعض اوقات کسی کو فلو جب ہو جاتا ہے تو وہ لیم سیپ یا اس قسم یا لیمن لے کر اس کو گرم پانی کے اندر ڈالتے ہیں، اسی طرح ہنی ڈالتے ہیں. وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو ہنی یعنی شہد یا جو لیمن ہوتا ہے اس کو سکویز کر کے اندر ڈالتے ہیں گرم پانی کے اندر اور اس کو پیتے ہیں. وہ جب اندر جاتے ہیں تو آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے. مضبوط جب کرتا ہے تو وہ اینٹی جو باڈیز ہوتی ہیں وہ پورے جسم کے اندر جا کر اس وائرس کو، اس بیماری کو ختم کر دیتی ہیں. تو اس لیے انتظار کیوں کرو کہ جب میں بیمار ہو جاؤں اس وقت میں شہد، اس وقت میں اپنے جو لیمن، اس وقت میں فروٹ، یہ چیزیں استعمال کروں گا. کیوں نہیں کہ ہر دن استعمال کرتے رہو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی بیماری، کوئی وائرس آ جائے تو ہمارا جسم جو ہے، ہماری امیون سسٹم جو ہے اس وقت پہلے سے تیار ہے. اسی طریقے سے ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں، یہ جو ویجیٹیبلز ہوتے ہیں، ویجیٹیبلز کے اندر بھی اللہ رب العزت نے امیون سسٹم کے مضبوطی کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ جو جنجر ہوتا ہے، ادرک جس کو ہم کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو گارلک ہے، گارلک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اینٹی آکسیڈنٹس، جو انفیکشنز وغیرہ آتے ہیں ان کو فائٹ کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی خاصیتیں رکھی ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں یا جو ہیلتھ شاپس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ادرک تھوڑے سے کاٹ کر اپنے ہانڈی کے اندر ضرور اس کو ڈالا کرو. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جسم کے اندر جو امیون سسٹم ہے اس کو مضبوط رکھتے ہیں. گارلک ہو گیا، ادرک ہو گئی، اسی طریقے سے یہ جو تھوم وغیرہ ہو گیا، ان چیزوں کے اندر بڑی ہی اللہ رب العزت نے، اسی طریقے سے ہلدی جو ہے، ہلدی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی خاصیتیں رکھی ہیں. تو یہ وہ چیزیں میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم اکثر طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. لیکن ان میں پہلی جو 4 چیزیں عرض کی تھی ان کے اوپر میں ذرا زور دوں گا، اور وہ ہے شہد، اسی طریقے سے کھجور، اسی طریقے سے انجیر، اولیوز یعنی زیتون، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے
کہ پانی تھوڑا سا گرم کر کے اس کے اندر آپ کھجورے بھی رکھ دو اور تھوڑی سی شہد بھی رکھ دو، اس کو مکس کر کے پیا کرو، تو چونکہ وہ پانی کے اندر ڈیزولو ہو جاتی ہیں تو جسم اس کو جلدی جذب کر لیتا ہے۔ تو خیر یہ تو کچھ چیزیں میں نے عرض کی تھی۔ اسی طریقے سے یہ جو نٹس ہوتی ہیں، نٹس کا مطلب یہ بادام ہو گئے، پستہ ہو گیا، پستہ مغز، یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح اخروٹ ہو گئے، یہ تمام کی تمام جو نٹس ہوتی ہیں ان کو بھی کھایا کرو۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے خاص تیل ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو امیون سسٹم ہے وہ مضبوط رہتی ہے، اور اگر امیون سسٹم مضبوط ہوگی تو اللہ رب العزت پھر حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے سیشن کے آخر میں نے عرض کیا تھا کہ ہائیجین از ویری امپورٹنٹ، اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ کو، اپنے جسم کو صاف رکھنا، اور اسی طرح ناک کو صاف رکھنا، اور مسلمان کے لیے صفائی تو بہت ہی اہم ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوالات جو اور بھی ایک دو آئے ہوئے تھے ان کو ہم لے تو نہیں سکتے فی الحال کیونکہ وقت مختصر ہے، اور لیکن اسی وجہ سے یہ آخر تک بات کرتا رہا تاکہ جتنا ہو سکے آپ تک ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت ان سب کو شفا نصیب فرمائے، اور جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اللہ رب العزت ان سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنی بھی وبائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، وائرس ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ جن کو لگا ہوا ہے یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا رب العالمین جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی بھی ہماری بھی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو، جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی یہاں اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کو تو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اور جن کی یہاں اولاد ہے یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ یا اللہ تو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق حمیدہ ہم سب کو نصیب فرما، اور رذیلہ اخلاق سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔